وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. حضرت ابراہیم کی زندگانی میں جو معمولاً ہر نبی کے زندگانی سے یہ صفت وابستہ ہوتی ہے، وہ ہے رحمانیت والی صفت. یعنی انبیاء کے اندر سے ان کے حرکات میں، ان کے سکنات میں خدا کی صفت ظاہر ہوتی ہے. مہربان، بہت زیادہ محبت کرنا خلق سے، بہت زیادہ لوگوں سے معافی کے ساتھ گزرنا، عفو درگزر، یہ انبیاء کے اوصاف میں سے ہوتا ہی ہے. جب حضرت ابراہیم اور ان کے چچا کے درمیان گفتگو ہوئی، حضرت ابراہیم نے ان کے چچا کو سمجھانے کی کوشش کی، بڑے پیارے انداز سے سمجھایا، بتوں کی پرستش سے منع کیا اور اس کے برے اثرات بیان کیے پیار سے. تو وہاں پر چچا نے جو ریٹیلیٹ کیا وہ سخت تھا. معمولاً جاہل لوگ جو علم نہیں رکھتے، یہ لوگ ہمیشہ سخت برتاؤ کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس اخلاق نہیں ہوتا. برطرف مقابل خدائی لوگوں کے اندر اخلاق ہوتا ہے. اس لیے خدا کہہ رہا ہے جب بھی تم جاہل سے مخاطب ہو قولوا سلاما، سلام کر دو، سلامتی کی دعا دے دو، زیادہ بحث نہیں کرو ورنہ آبرو ختم ہو جائے گی تمہاری. وہ تمہاری عزت نہیں رکھے گا. جاہل عزت نہیں رکھتا، جو منہ میں آئے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، گالی دے گا تمہیں، توہین کرے گا، انسلٹ کرے گا. یہ سارے کے سارے ہتھیار جو ہوتے ہیں، گالی دینا، انسلٹ کرنا، لوگوں کے درمیان چیخ چیخ کے بیان کرنا، عیب کو ظاہر کرنا کسی کا، لوگوں کے عیوب بیان کرنا، مذاق اڑانا، مسخرہ بازی کرنا، یہ سارے کے سارے ہتھیار جاہل کے ہتھیار ہوتے ہیں. اس لیے اگر کوئی جاہل سے اگر کوئی نیکی کی توقع رکھتا ہے تو وہ بہت بڑا ظلم ہے، احمق ہے وہ شخص جو جاہل سے نیکی کی توقع رکھے.
اس کے برمقابل علماء کا ہتھیار، پڑھے لکھے لوگوں کا، علماء مینس مطلب پڑھے لکھے لوگ، چاہے وہ اہل علم ہو، چاہے وہ لوگ ہوں جو دین و دنیا کے علوم سے واقف ہوں، ان لوگوں کے پڑھے لکھے لوگ۔ پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ مہربان ہوتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں سامنے والے کو، اسے سمجھنے کا ٹائم دیتے ہیں، فوراً بھڑکتے نہیں ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ منطقی ہوتے ہیں، لاجک ان کے پاس ہوتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ مہربان ہوتے ہیں، محبتی لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ۔ انبیاء کا یہ شیوارہ خدا کے سسٹم کے اندر جو پہلی چیز ہے پبلک کو پہنچنے سے پہلے، پبلک کی اصلاح سے پہلے جو پہلی چیز ہے وہ ہے اپنے اندر اخلاق قائم کرنا، مورل کیریکٹرز اپنے اچھے رکھنا۔ امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے نفس کو ادب دو، خود کو ادب دو، تعلیم دو، خود کو محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دو۔ وہ چیزیں جو تم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ میں میرے لیے غیبت پسند نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص میرے پیٹھ پیچھے میری غیبت کرے، تو مجھے بھی چاہیے کہ کسی کی غیبت نہ کروں میں، مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کے اوپر بغیر دلیل کے، بغیر کوئی برہان کے میں کسی کے اوپر الزام لگاؤں، کسی کو میں عزت کو گراؤں۔ یہاں پر اب جو ہم جن آیات کے اوپر نگاہ ڈالنے جاتے ہیں، دو متضاد فکریں ہیں یہاں پر۔ ایک فکر بت پرست کی ہے جو جاہل، ایک فکر حضرت ابراہیم کی ہے جو خدائی پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر، شیخ الانبیاء، جو ان کے ہر عضو کے اندر، ان کے اندر یہ اخلاق بھرا ہوا ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، جب حضرت ابراہیم نے منع کیا تھا بت پرستی سے، ہر چیز جو آیتیں میں آپ کے سامنے کل جو بیان کیا تھا، جس میں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قال لأبی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے بابا، اے چچا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، اس کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، اس کی پرستش۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے علم کی دلیل دی، علم کے بارے میں بیان کیا تھا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا۔ اے بابا، آپ، اے چچا، بابا یہاں پہ لفظ ہے لیکن اصل چچا ہے، اے چچا، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور آپ کو سیدھے راستے پر لاؤں گا، یہ کہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ سورہ مریم کی آیتیں ہیں۔ اے بابا، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، پرستش نہ کریں، اس کی نقش قدم پر نہ چلیں، شیطان جو چاہتا ہے وہ آپ نہ کریں۔ شیطان خدا کی معصیت کرنے والا ہے، یعنی تمہیں معصیت ہی سکھائے گا وہ ہمیشہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شدت معصیت پر، گناہوں کی کثرت پر اللہ کا عذاب تمہیں گرفت میں لے لے۔ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو اللہ کا عذاب اسے گرفت میں آ جاتا ہے اسے۔ فَتَكُونُوا لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور آپ شیطان کے دوست قرار دیے جاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم کے استدلالات تھے آزر کو۔ اس نے کیسے ریٹیلیٹ کیا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے جواب دیا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنا چاہتے ہو؟ وارننگ دے رہا ہے، تہدید، دھمکی والا لہجہ یہاں پر آیت بیان کر رہی ہے۔ کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو؟ تو یاد رکھو، لئن لم تنتہی، اگر تم اس روش سے باز نہیں آئے، خداؤں کی توہین کرنے والی روش، خداؤں کی ذلت کرنے والی روش، اگر ان توہین سے باز نہیں آئے، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں رجم کروں گا۔ رجم یعنی انسان کو گردن تک مٹی میں دفن کر دینا اور صورت پر پتھر مارنا، اسے کہتے ہیں، جو زیادہ تر خطرناک ترین سزاؤں میں سے یہ زیادہ تر زنا محسنہ کرنے والوں کو دی جاتی ہے سزا۔ یہ وہ عورت یا وہ مرد جو زنا محسنہ میں ثابت ہو جائے، یعنی شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلقات ثابت ہو جائے، اسے ایسی سزا دی جاتی ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ کافی خطرناک سزا ہے۔ یہ سزا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ انسان ان گناہوں کی طرف نہ جائے، دوسرے خوف کھائیں۔ اسی لیے اسلام پرفیکٹ مذہب ہے، ہر چیز اسلام کا حساب شدہ ہے، ہر چیز۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے اسلام کے اندر فلاں ٹاپک کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے، ہر ٹاپک کے اوپر اسلام آپ کو پورا جواب رکھا ہوا ہے۔ مجرم کی سزائیں، نیکوں کی جزائیں، حالات پر کنٹرول کرنا، غربت کو دور کرنا، یہ سارے کا سارا۔ آج یہ دنیا کے اندر جتنی جہالت اور بربادی جو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ ولی معصوم کی حکومت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ ولی معصوم کی اگر حکومت ہوتی، عدالت والی حکومت ہوتی، جو کل انشاءاللہ ان قریب ہماری تمنا ہے کہ ساری نگاہیں وہ حکومت کو دیکھے گی جب امام ارواحنا لہ الفدا تشریف لائیں گے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، مار ڈالوں گا اگر دوبارہ اس قسم کی گفتگو تو نے میرے سامنے کی ہے تو۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، اب وہیں سے حضرت ابراہیم کو نکال دیا، اب ہمیشہ کے لیے میری نگاہوں سے غائب ہو جائے۔ یہ سیاست، جاہلانہ سیاست، جس وقت انسان کے پاس منطق نہیں ہوتی بات کرنے کی، لاجک نہیں ہوتی، یہ سیاست اپناتا ہے انسان۔ یعنی جب فرسٹریٹ ہو جاتا ہے انسان، اس کا ذہن یوں کہا جائے کہ جواب دینے کے قابل کا نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ ایک مار دو ٹکڑے کر دیں، چلا دیں سامنے والے کو۔ اس وقت شیطان کنٹرول کیا ہوتا ہے اس پر، سوچنے کی قوت نہیں دیتا شیطان۔ جو شخص شیطان کی عبادت میں ساری زندگی گزارے، شیطان کی اطاعت میں گزارے، شیطان کی بندگی میں گزارے، اس کا بندہ بن کر گزارے، اسے سوچنے کی طاقت نہیں دیتا شیطان، کافی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے جوانی کے عالم میں شیطان کو شکست دینے کی طاقت حاصل کرو۔ جوانی کے عالم میں 30 سال کے اندر، 35 سال کے اندر، یہ جو وقت ہوتا ہے 15 سال کے بعد سے
اور 30 سال کے اندر یہ وقت، 35 سال کے اندر یہ وقت، جوانی کا وقت، یہ بہترین وقت ہے کہ انسان شیطان کو اچھی طریقے سے شکست دے سکتا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر انسان ایڈکٹ ہو جائے، عادت ہو جائے، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اب وہ گناہ چھوڑنا چاہے، بہت مشکل ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا، عادت ہوگی، شیطان کو سنے گا۔ 2 دن اگر اسے مسجد بھی لایا جائے، پھر تیسرے دن دوبارہ حقیقت کی طرف جائے گا وہ۔ حضرت ابراہیم نے یہاں پر جو جواب دیا دوبارہ، وہ قابل غور طلب جواب ہے، یہ بہت پیارا جواب ہے۔ شیخ الانبیاء کے زبان سے قرآن بیان کر رہا ہے، سورہ مریم کی 47ویں آیت میں، قال سلام علیکم، یعنی جب سامنے والا بھڑکا ہوا ہے، آزر بھڑکا ہوا ہے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں آپ سلامت رہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں، آپ آرام سے بیٹھیں، آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ بہت پیارے انداز سے، استغفر لک ربی، کہ میں تمہارے لیے میرے رب سے تمہارے استغفار کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا، میں معافی چاہوں گا اللہ سے تمہارے لیے۔ آپ کنٹرول کریں اپنے غصے پر، آرام سے بیٹھیں۔ انہ کان بی حفیہ، کہ پروردگار میرے نسبت بہت مہربان ہے، میرے حال پر بہت مہربانی، یعنی کیا مطلب؟ اللہ مجھے بہت چاہتا ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ میرے بارے میں بہت مہربان ہے۔ آپ غصے پر کنٹرول رکھیں، میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ، کہ معافی مانگنا اور اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرنا۔ انسان اگر توبہ کر لے، خداوند متعال اس کے اوپر نگاہ کرم کرتا ہے، فوراً استقبال کرتا ہے اس کے توبے کو۔ ایسا نہیں کہ تو نے مجھے اتنے سال رلایا ہے، تو نے مجھے اتنے سال ستایا ہے، تو نے اتنا گناہ کیا ہے، اب بالکل معاف نہیں کروں۔ انتظار ہوتا ہے بندے کا، انتظار۔ موقتاً جھٹکے دے سکتا ہے اللہ کسی کو، موقتاً جھٹکے، تاکہ سدھر جائے۔ بہت ہیں جھٹکے ہمارے پاس، خوش سالی ایک عذاب ہے، جھٹکا ہے یہ تاکہ توبہ کریں۔ بنی اسرائیل پانی کے لیے تڑپ رہی تھی، پانی نہیں برس رہا تھا ان پر۔ موسیٰ سے کہتے تھے یہ لوگ کہ اللہ سے کہیں جا کر، خدایا پانی برسائیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس، نہ دھونے پانی ہو، نہ پینے پانی ہو، بالکل نہ ہو۔ مولانا سامنے آئے، سامنے، بالکل پانی نہ ہو۔ انسان بہت پریشان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مدراس خود ہمارا جو شہر ہے، خوش سالی میں کتنا یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ابھی گرمی شروع ہو گئی ہے، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ٹینکرز آتے ہیں پانی کے، اور کتنی عورتوں کو زحمت ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر جو لوگ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ لائن لگنی پڑتی ہے، ایک عجیب ماحول ہوتا ہے۔ یہ سب ایک خطرناک، یوں کہا جائے کہ ایک قسم کا عذاب ہے اللہ کا۔ یہ خدا جھٹکا دیتا ہے تاکہ استغفار کرو۔ سورہ نوح کے اندر خود پروردگار ارشاد فرماتا ہے تم استغفار کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد مادی فائدے بھی بتائیں، پانی برساؤں گا تم پر، نہریں آباد کروں گا، یمددکم بالاموال والبنین، میں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد میں برکت دوں گا، اضافہ کروں گا۔ توبہ، جھٹکا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک جھٹکا دیا اللہ نے۔ موسیٰ سے آ کر کہنے لگے اے موسیٰ آپ سفارش کریں، اے موسیٰ آپ دعا کریں، اے موسیٰ خدا سے پوچھیں کیوں بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی کیوں نہیں برس رہا ہے۔ موسیٰ نے سوال کیا تو اللہ نے کہا کہ یہ جو جام
یہ جو لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں اس بیابان میں دعا کرنے کے لیے، اس میں گنہگار ہے اور خطرناک گنہگار ہے، وہ کرمنل ہے ہماری زبان میں. اس کے ہوتے ہوئے میں نہیں برسا سکتا پانی. موسیٰ نے پلٹ کر کہا اس قوم سے، جو اپنی قوم تھی جو بیابان میں آئی بھی تھی، بے اصطلاح ہمارے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، نماز باران پڑھنے کے لیے، بارش کی نماز پڑھنے کے لیے، کہا کہ اے قوم تم میں سے کوئی ایک گنہگار، وہ یہاں سے نکل کر چلے جائے شہر سے یا ملک سے، خدا پانی برسائے گا. اب سب جو اصل گنہگار تھا وہ شرمندہ ہوا، دل ہی دل میں، اپنے دل میں خدا سے کہنے لگا، خدایا آبرو بچا لے میری، میں پھر کبھی گناہ نہ کروں گا، اس بار آبرو بچا. پھر بارش برسی. پھر لوگوں نے پوچھا، موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ اے خدا کیا بات ہے، یہاں سے تو کوئی گیا نہیں، آخر کون ہے وہ، ذرا مجھے نام و پتہ بتا دے. اللہ نے کہا کہ جب وہ گنہگار تھا تو میں نے تجھے نام نہیں بتایا تمہیں، اب جب کہ توبہ کر چکا ہے. یعنی اتنا مہربان ہے اللہ. اتنے 100 رکعت نماز پڑھو، اتنی دعائیں پڑھو، رٹ دو دعائیں، یہ سب کر دو، ان چیزوں سے معاف نہیں ہوتا انسان. دعائیں جو بتائی گئی ہیں ہمارے پاس، طریقہ ہے وہ اللہ سے بات کرنے کا. چونکہ ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کی، پہلے کون سی بات کرنی چاہیے، اس کے بعد کون سی بات کرنی چاہیے، وہ صلاحیت نہیں ہے، تو ہم دعا کا استعمال کرتے ہیں. دعائیں جو ہمارے پاس ہیں، ابھی اس مہینے کی جو دعا ابو حمزہ صومالی اٹھا کر دیکھیں، بات کرنے کا طریقہ، دعائے کمیل بات کرنے کا طریقہ. ورنہ اماموں کو کیا ضرورت، امام تو معصوم ہیں. یہ جتنی دعائیں ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ ہم کیسے خطاب کریں اللہ کو، اسے کہتے ہیں دعا. علیکم بالدعا عند الرقہ فإنہا رحمہ. یعنی جو رقت کے ساتھ جو چیزیں اندر سے نکلتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ رحمت بن جاتی ہیں، دل کو نرم کر دیتی ہے. لیکن اس کے لیے کوشش چاہیے، نیکیاں چاہیے. حضرت ابراہیم رب کے رحمانیت کے ایک سفیر تھے کہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. بت پرستوں سے پیار و محبت، اپنے چچا سے پیار و محبت. چچا دھمکی دے رہا ہے، کیا 2 دھمکی، ایک قتل کی دھمکی، دوسرا گھر سے باہر کرنے کی دھمکی، وطن سے باہر کرنے کی دھمکی. یہ ہمیشہ دشمن کا ہتھیار رہا. یہ ہمیشہ دشمن اس ہتھیار سے وابستہ رہا کہ سامنے والے کو بالکل یا تو دھمکی دو، اتنا اسے مظلوم بنا دو، یا یوں کہا جائے کہ مستضعف بنا دو کہ وہ اٹھ نہ سکے. جو ہندوتوا کی پالیسی ہے، مسلمانوں کے خلاف اتنا کوٹو، اتنا کوٹو، اتنا خلاف کہو، اتنا دھمکی دو، اتنا. ابھی دیکھیں کتنی بے حیائی ہو چکی ہے. وہ لوگ جو جیل کو گئے اور جیل سے واپس آئے بیل پر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہماری لڑکیوں کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھے گا، نعوذ باللہ، ہم اس کے گھر سے اس کے عورتوں کو اٹھا کر لے کے جائیں گے. یہ حد آ چکی ہے. دھمکی، ایک پیغام دو، دھمکی کا پیغام دو، تاکہ خوف ڈالے مسلمان کے دل میں. ایک ہے. دوسرا دشمن کی سیاست یہ ہے کہ وطن سے باہر کریں. جو CAA کا ڈھونگ رچایا تھا، ابھی خطرہ نہیں ٹلا اس کا. یعنی ایک CAA لائیں، اس کے ذریعے سے NRC، جس کے ذریعے سے فلٹر کیا جائے، ناگرکتا کا قانون بنایا جائے، لوگوں کو اس بہانے سے ڈیٹین کیا جائے، جتنا ہو سکے ستایا جائے. یہ ہمیشہ دشمن کا یہ پہلو ہوتا ہے، ہمیشہ جہاں پر بھی. اس لیے بڑے بڑے جو انقلابات آئے، انقلابات کے جو رہبر ہوتے ہیں، یہ سب زیادہ تر یہ 2
دشمن کے ہتھیاروں کے وکٹم رہے، یا ایگزائل کر دیا جاتا ہے انہیں، یا انہیں مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے تاکہ یہ دستبردار ہو جائیں اپنے نہضت سے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ یہی، لیکن انبیاء کا شیوا ہمیشہ مہربانانہ رہا۔ پیغمبر اکرم ایک ایسے خدا کو کفار کے درمیان پیش کر رہے ہیں جو نہ دکھائی دے رہا ہے، نہ اس کی آواز سن سکتے، نہ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے، نہ اس کے ساتھ یعنی ہاتھ لگا سکتے اس کو۔ ایک ایسا خدا، دیکھیں کتنی دشمنی کفار نے کی تھی، زخمی کر دیا تھا پیغمبر کو، ان کے اوپر زبان کے ذریعے سے حملے، پتھروں کے ذریعے سے حملے، اور نہ جانے جو بھی جیسے مناسب سمجھا پیغمبر کو حملہ کیا، پیغمبر پر حملہ کیا۔ یہ ہوتا ہی، ایگزائل کیا، مکے سے نکال دیا، پیغمبر باہر گئے۔ امام خمینی ایک تو شاہ نے دھمکی دی تھی، تمہارے پاس لشکر نہیں ہے، کچھ نہیں، یعنی کیا مطلب، ہم تم کو کبھی بھی اڑا سکتے ہیں۔ دوسری چیز ایگزائل کر دیا، اٹھا کر عراق کے حوالے کر دیا، عراق میں بھیج دیا، باہر چلے جاؤ۔ امام خمینی عراق گئے، پھر وہاں سے کویت گئے، کویت سے ٹرکی گئے، ٹرکی سے فرانس گئے، لیکن دستبردار نہیں ہوئے، اپنی نہضت سے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت ابراہیم بھی چلے گئے لیکن مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ کافی بہترین درس ہے، ایک کمرے کے اندر کا مسئلہ ہی ہے حضرت ابراہیم اور ان کے چچا کا، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے یہ کہ کسی بھی سخت گفتگو کے مقابل میں ہم ضروری نہیں کہ ہم سخت گفتگو سے جواب دیں، محبت کے ساتھ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ جو زیادہ تر جو فیملی کرائسس جو اٹھتے ہیں، یعنی خاندان کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، یہ غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ شوہر ایک بات کہہ دیتا ہے، بیوی بھڑک کر اور اس سے بڑھ کر کہتی ہے، شوہر کے ایگو کو ہرٹ ہونے لگتا ہے، شوہر تماچا مار دیتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ماں باپ دخل دیتے ہیں، پھر لڑکی کے ماں باپ آتے ہیں، پھر خاندان ایک جنگ بڑھ جاتی ہے۔ اسے ایک محبت کے انداز سے اگر کنٹرول کیا جائے تو بہت مسئلہ سالو ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی دیکھا کہ شوہر کے اندر بہت غصہ ہے، عورت نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا کہ فعلاً ان کا ٹیمپر زیادہ ہے، فعلاً ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ دوسرے دن غصہ نیچے اترتا ہے، جیسے اتر جائے بعد میں آرام سے بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے کیسز یہی ہیں، فیملی جھگڑے، اس نے میری یہ بات رعایت نہیں کی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے جھوٹ کہا، اس نے یہ کہا، فوراً گھر سے نکل جائے کی بات آ جاتی ہے، گھر سے نکلتی، سامان اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، اور دیگر فیملی ممبرز کچھ نہیں کہتے۔ اس جہالت کے مقابل میں وہ لوگ سکوت کر جاتے ہیں، اور سامنے والا پرووک ہوتا ہے، وہاں سے اس کے بھائی، اس کے والد، ماں، ساری عورتیں آ جاتی ہیں، جھگڑا کریٹ ہو جاتا ہے، بعد میں انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ایک نبی رحمت بن جانا ہے، یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر بیوی غصے میں ہے تو شوہر نبی رحمت بن جائیں، مہربان بن جائیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ریٹیلیٹ کریں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ پیغمبر اکرم فتح مکہ کے بعد جب تشریف لائے مکے کے اندر، خانہ کعبہ کے پاس جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم خود بتاؤ میں کیا کروں تمہارے ساتھ، تم خود بتاؤ، سزا دوں، کیا کروں، آخر کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ سب نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ معاف کرنا جانتے ہیں، آپ معاف کرتے ہو۔ فوراً اسی وقت پیغمبر نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء،
کہ تم لوگ اب جاؤ گھروں کو جاؤ، اپنا اپنا کام کرو، تم لوگ معاف کر دیے گئے، آزاد ہو، کوئی سزا نہیں ہے۔ جبکہ مسلمان لشکر نعرے لگا رہا تھا آج کا دن انتقام کا دن ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں آج کا دن رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ اور صرف ایک مرتبہ نہیں، یہ کہ فتح مکہ ہو گیا، خوش ہو گئے پیغمبر، اتنی بڑی ایک جیت ہاتھ میں آئی، دشمن کا جو اصل گڑھ تھا دشمن کے ہاتھ سے گر گیا، ختم ہو گیا، اسلام کا ایک مشکل ترین مرحلہ حل ہو گیا، ایک بار کر دیا، ایسا نہیں، ہمیشہ اسی طریقے سے تھے پیغمبر۔ جس وقت کوئی پیغمبر کے ساتھ لشکر نہیں تھا، ناصر نہیں تھا، مار کھاتے تھے، بیابان میں جا کر پٹی باندھتے تھے اپنے زخموں پر، اللہ سے کہتے تھے کہ خدایا انہیں معاف کر دے، یہ لوگ میرے نسبت جاہل ہیں، یہ لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہ رویہ پیغمبر کا ہمیشہ سے رہا۔ یہ دین الہی ہے، دین الہی رحمتوں والا دین ہے ہمارا۔ آج مسلمان کو ٹیرورسٹ کہا گیا، آج مسلمان کو نہ جانے کیسے کیسے خطابات دیے دنیا نے، گندے ترین خطابات دیے۔ عیاشی میں مسلمان کے اوپر کیچڑ اچھالا، کہیں پر بھی کچھ ہو جاتا ہے مسلمان کے اوپر حرف آتا ہے، مسلمان ایسا ہے، مسلمان ویسا ہے، مسلمان، اور دشمن نے بھرپور اس میں آگ لگائی، داعش کو بنایا، نہ جانے اور سخت ترین عقیدہ رکھنے والے، یعنی گندا عقیدہ رکھنے والے وہابیت کو تربیت کی، نہ جانے کیا کیا ہوا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن اسلام رحمت جیسے جیسے دنیا کے لوگوں کے اندر پہنچے گا، ان کے سامنے پیش ہوگا، وہ قبول کرنے کے لیے تیار بہت ہیں، بہت ہیں۔ جتنا بھی اسلاموفوبیا ہوا ہے اس کے بعد کا نتیجہ اچھا نکلا اسلام کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور ہونے والے حملوں کو برداشت کرتے رہیں، ڈیفینڈ کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے۔ حجاب کا مسئلہ ہوا، ڈیفینڈ کرنا ہے۔ ایک فلم کے ذریعے سے توہین کی جا رہی ہے ایک مذہب کی، یعنی دا کشمیر فائلز۔ معمولاً حکومتیں کیا کرتی ہے، کسی اور حکومت کو یعنی دوسرے ملک کو اس کی نفرت پیدا کرنے کے لیے معمولاً انویسٹ کرتے ہیں پیسہ کہ فلم بناؤ، فلاں ملک کے خلاف بناؤ، فلاں ملک کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤ، فلاں ملک کے خلاف لوگوں کے اندر ڈالو۔ لیکن افسوس یہ کتنی جاہل حکومت ہے ہماری کہ ایک فلم بنانے والے کو تشویق بھی کرتے ہیں، اپنے پاس بلا کر تصویر بھی لیتے ہیں، پردھان منتری ہمارے، ہوم منسٹر تصویر بھی لیتے ہیں۔ کون سی فلم بنائے؟ کسی ملک کے خلاف نہیں، خود اندر لوگوں کے خلاف، مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جنگ ہو جائے، اس لیے اس طریقے کی سیاستیں رچی جاتی ہیں تاکہ تم آپس میں لڑو، ہم آپس میں خوش رہیں، ہم اپنی حکومت کو بچائیں، تم لڑتے رہو۔ کتنی گندی سیاست چلی ہے انہوں نے، کتنے گھر جلے ہیں ابھی، کتنے مسجدیں ویران کر دیے گئے ہیں۔ آج جب کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کئی گھر جلے ہوئے ہیں دوسری جگہوں پر، ہندوستان کے دوسرے نقاط میں، کسی کو پرواہ تک نہیں ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے اپنا مقصد پورا ہو جائے، اور جھوٹی بنیادوں پر فلم بنی ہے۔ کتنے لوگ منہ کھول چکے ہیں، خود ہندو انٹلیکچوئلز جو ہیں، جو ہسٹورینز ہیں، ہندو ہسٹورینز، انہوں نے اپنا منہ کھول دیا، کہہ دیا کہ اس طریقے سے کوئی کچھ ہوا ہی نہیں ہے کشمیر کے اندر، جو بھی ہوا جیسے بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ وہ مسلمان کی طرف بھی مرے، ولو ایوریج میں برابر ہیں، لیکن تعداد میں زیادہ مسلمان بھی مرے۔ بھجائیں کہ تم بیگانوں کے نفرت کو اندر بڑھائے تو آپس میں بھائی چارگی کو ختم کرتے ہیں لوگ۔ ہوشیار رہیں، بصیرت حاصل کریں۔ اسی لیے جہالت جب انسان کے پاس رہے گی وہ ہر قسم کی خراب کاری کرے گا، انسان ہر قسم کی خراب کاری کرے گا۔ جہالت، تھیٹر کے باہر نکلتے ہیں لوگ گالی دیتے ہیں، برا کہ دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ جب تھیٹر میں گئے تھے 3 گھنٹے پہلے ایک معمولی انسان تھیٹر میں گیا جو کچھ نہیں جانتا تھا، اور وہ باہر نکلا دشمنی کے ساتھ نکلا، اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی،
کشمیر فائلز کی بات ہے یہ. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے. ایک امید ہے خود ہندو انٹلیکچوئلز اس کا جواب دیں گے اور دے رہے ہیں. واقعاً خوشی ہوتی ہے جب یہ انصافاً جب جواب دیتے ہیں لوگ. مسلمان بھی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, مسلمان تنظیمیں بھی حرکت میں, اور ایک ساتھ سپریم کورٹ میں حجاب کے ہائی کورٹ کے خلاف جانا اور اس فلمز کے خلاف بھی ایک نہضت کو اٹھانا, یہ چل رہی ہے. بہرحال ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر علی حسین ابن عباس بخش کو اصال فرما.